بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعا امام سما۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور عبادت کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زندگی کا دار و مدار حب اور بغض پر ہے۔ اللہ محبت کا دشمن نہیں، کیونکہ محبت الہی جذبہ ہے۔ اسی طرح غصہ، نفرت، یہ جذبات بھی جو اللہ نے دیے ہیں یہ بھی الہی جذبے ہیں۔
ایک جذبہ جمال الہی کا مظہر ہے، ایک جذبہ جلال الہی کا مظہر ہے۔ جب ہم محبت کرتے ہیں تو یہ مظہر جمال ہے، جب ہم غصہ کرتے ہیں تو یہ مظہر جلال ہے۔ اور کائنات اگر چل رہی ہے، اس کائنات میں اگر ہم جی رہے ہیں، تو آپ کسی کی زندگی سے محبت کو نکال دیجئے، ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تبھی کہا کہ ہم نے شادی میں سکون رکھا، ہم نے اولاد میں سکون رکھا، لیکن یہی سکون کبھی فتنہ بن جاتا ہے، یہی اولاد کبھی باعث فتنہ ہو جاتی ہے، یہی محبتیں لوگوں کو لڑاتی ہیں۔ ابھی جیسے ایام فاطمیہ شروع ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا ماحول کراچی کا بن جاتا ہے۔ اب ایک علاقے سے ہم آ رہے ہیں، وہاں پہ ایک بندے کا گھر بھی جلا دیا گیا، پولیس وین بھی جلا دی گئی، صرف اس پہ کہ آپ نے تاریخی کچھ شخصیات کے نام دیے ہیں۔ یعنی یہ محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی، کبھی یہ محبت تناقض میں بن جاتی ہے۔ ایک بندہ شدت سے آپ کو پسند ہے، دوسرے کو نہیں پسند۔ ایک بندے سے آپ شدت سے نفرت کرتے ہو، اگلا بندہ اس سے شدید محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ شخصیات میں کلیش پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی نہ کوئی تو معیار ہونا چاہیے نا امت کے لیے، انسان کے لیے، کہ میں کس سے محبت کروں اور کس سے نہ کروں۔ یہ کیسا تناقض ہے کہ آدھے مسلمان ایک سے محبت کر رہے ہیں اور آدھے مسلمان کسی اور سے محبت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو تناقض پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دو چیزیں انسان کے لیے حجت کو تمام کرتی ہیں۔ ایک حجت تمام ہوتی ہے علم کے ذریعے، دوسری حجت تمام ہوتی ہے نور کے ذریعے۔ کہ میرے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ ہم امام تمہارے اوپر حجت ہیں، نحن حجج اللہ، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں۔ اور یہاں پہ مقام سیدہ اتنا بڑا کہ فرماتے ہیں کہ ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے۔ صلوات پڑھیں نبی کی شان پر۔ ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ واقع کربلا ہو یا واقع سیدہ ہو یا واقع فدقیہ ہو، میں بارہا کہتا ہوں واقعات کو لڑانے کے لیے نہ پڑھا جائے۔ یہ قدغن، یہ پابندی کہ مثلا مشاجرات صحابہ کو بیان نہ کیا جائے، وہ کس حدیث میں آیا، کس روایت میں آیا؟ ایک واقعہ جنگ احد کا خدا سورہ حدید میں بیان کر رہا ہے۔ نوح کا بیٹا ہے، نوح کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ لوط کی بیوی ہے، غلطی کرتی، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ یعقوب کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں، بھائی کو پھینک دیتے ہیں حسد کی بنیاد پہ، اللہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ 5 منٹ کے لیے مسلمان یہ سوچے بھائی قرآن قصوں کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ بچوں کو لوریاں سنانے والی کتاب نہیں ہے کہ میں قصے سناؤں، کہانیاں سناؤں تاکہ اس بچے کو نیند آ جائے۔ اگر خدا قصے اور کہانیاں سناتا تو 1,01,000 کم 24,000 انبیاء تھے، اور سنانے پر آتا تو شاید 122 جلدیں بھی کم پڑتی ہیں۔ لیکن پوری تاریخ انسانیت سے چیدہ چیدہ قصے سنا رہا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ تو عبرت سیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے ملک میں اس لیے جھگڑا ہوتا ہے، بنگلہ دیش کو فلاں نے توڑا، کچھ کہیں بنگلہ دیش کو فلاں نے توڑا، سیاستدان کہیں آپ کا قصور تھا، وہ کہیں آپ کا قصور تھا، ایک تو جھگڑا اس پہ چلے نا۔ ایک تو بات یہ ہم تاریخ کو پڑھیں اور عبرت سیکھیں، اور اس عبرت سے یہ سیکھیں کہ اگلی بار کوئی ایسا نقصان نہ بھرا جائے۔ ایک تو یہ لڑتے ہی رہیں، آپ اسے بلیم کریں، وہ آپ کو بلیم کریں، یہ تو جھگڑا ختم ہونے والے کا نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ حق علی کے ساتھ تھا، وہ کہیں حق علی کے دشمن کے ساتھ تھا، اس بات سے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے جنگ صفین سے کیا سیکھا، تم نے جنگ خندق سے کیا سیکھا، تم نے میدان احد سے کیا سیکھا، تم نے ثبات قدم علی کو دیکھ کر اپنے وجود میں کیا پایا؟ بھائی قائد اعظم کی شخصیت کو بیان کیا جائے تو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اگر انہوں نے کچھ مؤثر کارنامے انجام دیے ہیں تو بچوں کو بتائے جاتے ہیں، بھائی فلاں نے یہ کام کیا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ شاعری ہے۔ اسی طرح تاریخی شخصیات ہیں، ہم بھی تمہیں بتاتے ہیں کہ علی نے کیا کیا، تو بھی بتا کہ علی کے دشمن نے کیا کیا۔ ایسے ایسے تاریخ میں کچھ جان بچانے کے لیے بے حیائی پہ اتر آتے ہیں،
اور علی کو اگر شہادت نہیں ملتی تو نبی کے سامنے روتے ہیں، یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے، علی اب تک زندہ ہے۔ یہ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تاریخ عبرت کے لیے ہے، لڑائیوں کے لیے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں بھی اس سمت میں لگا دے کہ ہم واقع جناب سیدہ کو لڑائی کے لیے استعمال کریں۔ کس شیعہ جوان کو نہیں پتا کہ قاتل سیدہ کون ہے؟ کس اہل بیت کے ماننے والے کو نہیں پتا کہ حق کس نے نہیں دیا تھا، معاملات اور ماجرا کیا تھے؟ تو میرا جو طریقہ بیان ہے اس میں مد مقابل کو عبرت کی طرف لے آؤں تاکہ وہ تاریخ سے کچھ سیکھے۔ امام رضا کی ایک حدیث ہے، اللہم صلی اللہ، میرا مولا فرماتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا جو غیبت امام میں لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ تم نے حجت خدا کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ اگر تم نے دامن اہل بیت کو تھاما ہوتا آج مسلمان کہاں ہوتا؟ اگر تم نے حق کو حق کی جگہ پہ رکھا ہوتا آج تم کامیابی کے مناروں کے اوپر ہوتے۔ یہ احساس دلانا ہے امت کو، یہ احساس دلانا ہے مسلمان کو کہ اگر تم نے دامن اہل بیت کو چھوڑا، نقصان اہل بیت کا نہیں، نقصان تیرا ہوا۔ علی کو حکومت نہ دینے سے علی کا نقصان نہیں ہے، نقصان امت کا ہے۔ حسن کو حکومت نہ دینے سے نقصان مولا حسن کا نہیں، نقصان تیرا ہے۔ یہ بالکل ایسے کوئی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تو نقصان رسول کا نہیں، نقصان امت کا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہودی کہیں کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، قوم بنی اسرائیل کہے کہ موسیٰ ہم ہارون کو نہیں مانتے، تو نقصان موسیٰ کا تو نہیں ہے، نقصان ہارون کا تو نہیں ہے، نقصان امت کا ہے۔ تو فرمایا جو اس منزل پہ آتے ہیں نا غیبت امام میں، یہ کام کرتے ہیں، خدا انہیں حق الیقین یا حق الروح کی منزل پر خدا فائز کرتا ہے۔ ایک ہے روح مطہر، ایک ہے روح یقین، اور یہ منزلت اتنی بڑی ہے کہ انبیاء رش کھاتے تھے کہ خدایا ہمیں مہدی کے منتظروں میں سے قرار دے۔ دعائیں ہیں، ایک نبی خدا کے نبی حبقوق، ان کی دعاؤں میں ہے کہ خدایا مجھے مہدی منتظر کے منتظروں میں قرار دے۔ چھٹے امام کی دعائیں ہیں، مطلب جو غیبت امام میں اس مقصد کو پورا کرے۔ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ بھائی آپ یونیورسٹی تو جا رہے ہو، آپ کام کاج تو کر رہے ہو، آپ شادیاں بھی کر رہے ہو، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہو، لیکن اب جب یہ کام کرنا ہے نا تو ایک انتظار امام کی اینک لگا کے کام کرنا ہے۔ کام تو ویسے ہی ہو رہا ہے، بزنس تو بندہ ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن ولایت امام زمانہ کی اینک لگا لے، انتظار امام زمانہ کی اینک لگا لے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے امام زمانہ کو کیا فائدہ ہوگا، جو میں کر رہا ہوں اس کو مہدی فاطمہ کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہے تو یہی بزنس اس لائن میں ہے نا، کہ میں لوگوں کو احساس دلاؤں کہ تم نے حجت خدا کو چھوڑ کے کتنا بڑا نقصان کیا۔ یہی احساس سیدہ مدینے والوں کو دلا رہی ہیں کہ حجت خدا کے لیے دو چیزیں ہیں، ڈیوٹیز آف امام دو ہیں۔ ایک ڈیوٹی یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام دو چیزیں اگر امام کے پاس نہ ہو تو امام نہیں ہے۔ آج یہ احمقانہ سوال ہے کہ شیعوں سے پوچھا جائے کہ قرآن میں امامت کا ذکر ہے؟ امام بے اعتبار خاص قرآن میں خدا نے لفظ امام کا ذکر کیا۔ مسلمان نبی کو تو جانتے ہیں، رسول کو تو جانتے ہیں، لیکن آج تک جو چیپٹر آف امامت ہے، بالاخص حضرت ہارون کی امامت، حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر ہوا، یہ امامت کون سا مقام ہے اور کتنا بڑا مقام ہے، اس میں واقع جناب خضر قرآن میں موجود ہے۔ خضر نبی اولو العزم ہے۔ یہ آپ سوال کسی بھی مفتی اور مولوی سے کریے، میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی جواب نہیں دے پائے گا کہ یہ بتائیں کہ خضر کا مقام کیا ہے۔ نبی اولو العزم ہے اور جناب خضر اسے سکھا رہے ہیں، اور شرط اور پابندی پہ جناب موسیٰ کو ساتھ رکھا کہ موسیٰ جو کہوں گا کرو گے، اعتراض نہیں کرو گے۔ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی کو سوراخ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نبی احکام ہے۔ نبی احکام یعنی کہ بھائی کیا کر رہے ہو، لوگوں کا حق ہے اور حق ضائع کر رہے ہو، حقوق الناس کو پامال کر رہے ہو۔
ایک بندہ جس نے تجھے کشتی پہ سوار کیا اور آپ نے اسی کشتی کو سوراخ کر دیا کہ میں نے کہا تھا نا خاموش رہنا ہے. یہ کون سا علم ہے جو حضرت خضر کے پاس ہے؟ اگر اس علم غیب کا نام نہیں دو گے تو کس علم کا نام دو گے؟ یہ کون سا علم ہے جو نبی اولی العزم کو تربیت دے رہا ہے؟ نبی اولی العزم کو یہ کون سا مقام ہے؟ نبی کا مقام ہے، رسول کا مقام ہے، ولی کا مقام ہے. اس مقام کو آج کا مفتی کیا نام دے گا؟ جو حضرت خضر کا مقام تھا کہ نبی کو بتا رہا ہے، مطلب ان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے. بعد میں پتا چلا جو وقت کا حاکم تھا وہ کشتیاں لے رہا تھا، کسی جنگ پہ جانا تھا، اور اس نے دیکھا کشتی میں سوراخ ہے، تو اس سوراخ کی وجہ سے کہا یہ اس کشتی کو میں کیسے لے جاؤں، یہ جنگ میں جائے گی، تو پہلے سے سوراخ ہے، اور اس نے کشتی کو چھوڑ دیا. پھر آگے بڑھتے ہیں، گاؤں والے ہیں جو ان کو کھانا نہیں دیتے، پتھر مارتے ہیں، گاؤں سے ذلیل کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے. غصے میں حضرت موسیٰ کہ انہوں نے ہماری عزت نہیں کی، کھانا نہیں دیا، نبی کو پتھر مارے، بدتمیزی کر کے گاؤں سے نکالا. وہیں پہ روڈ کے بیچ میں ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار ہے ان گاؤں والوں کی. حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ آؤ اس دیوار کو بناتے ہیں. کہ آپ عجیب کام کر رہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا اور آپ ان کے گاؤں کی دیواریں بنا رہے ہیں. کہ ہم نے کہا تھا نا سوال نہیں کرنا. ماجرا اور معاملہ وہاں پہ خراب ہوا جب ایک جیتا جاگتا بچہ جا رہا ہے اور حضرت خضر آگے بڑھتے ہیں اور اس کا گلا دبا دیتے ہیں. موسیٰ نبی احکام ہیں. ایسا ہی کوئی بندہ کسی بندے کو مارے، فوراً آپ پولیس کو فون کریں کہ بے گناہ کو مار رہا ہے. یہاں پہ موسیٰ کو برداشت نہیں ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، زندہ بچے کو مار رہے ہیں جس بچے کا کوئی گناہ نہیں. میں نے کہا نبی احکام ہے، نبی احکام کی بنیاد پہ چلتا ہے. خضر نے کہا میں نے پہلے کہا تھا نا، خاموش رہو. اس کے بعد حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا. رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر موسیٰ صبر کرتا اللہ وہ دیتا جس کا موسیٰ نے سوچا بھی نہیں تھا. امام وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کئی جوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ حضرت خضر نے ایسا کیوں کیا؟ تو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک مرتبہ گلی میں کوئی بندہ آتا ہے، کسی جوان کو پکڑتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے. آپ فوراً پولیس کو فون کرو گے بھائی اس بندے کے گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال کے اسے قتل کر رہا ہے. پولیس آئے گی، اس کو پکڑ کے لے جائے گی. دوسری طرف جیل میں چلے جائیں، ایک بندہ جیل میں ہے، پھانسی گھاٹ پہ کام کرتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو پھانسیاں دے رہا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جج نے اس کی پھانسی کی سزا سنائی ہے. وہ وہی کر رہا ہے جو جج نے کہا ہے. یہ عین حکم ہے، یہ عین احکام ہے. اب اگر پھانسی گھاٹ پہ کسی کے گردن میں پھندا ڈالے اور پھانسی دے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اور وہی بندہ پھانسی گھاٹ سے باہر آ اور گلی میں آ کر کسی کو پھندا ڈالے، سارے لوگ اس کو پکڑ کے جیل میں بھیج دیں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو. وہاں پہ تائید تھی قاضی کی، جج کی، کہ آپ اسے پھانسی دے سکتے ہو. دوسری چیز، امر الہی کو سمجھیے. ایک بچہ سائیکل چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے اچانک آنکھ میں مچھر چلا گیا. اچانک اس کی آنکھ بند ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کا بند ہونا تھا، سامنے کھڈا تھا اور سائیکل اس میں گری اور اس کا سر زمین پہ لگا اور بچہ مر گیا. یہ مچھر کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے مأمور تھا. اگر خدا نہ چاہتا، قرآن کی آیت ہے نا کہ کوئی بھی پتا زمین پہ نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وہ مامور تھا اللہ کی طرف سے، آنکھ میں جانا تھا اور اس بچے نے مرنا تھا. اگر وہ چیز نہ بھی ہو، اچانک سے بچے نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور انگلی اپنی آنکھ میں ڈالی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، سامنے کھڈا ہے اور بچہ مر گیا. جس طرح ایک مچھر اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، ہاتھ کی انگلی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہی ہے، اسی طرح انبیاء بھی پابند ہیں حکم پروردگار عالم کے. اب کہا یہ بچہ بڑا ہوتا اور اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کرتا. بچپن میں خدا نے اسے اٹھا لیا، مصلحت کے اعتبار سے موضوع فرماتے ہیں اسے میدان عرفہ میں بھیجا جاتا ہے مرنے کے بعد، اور وہاں پہ خدا اس کو اپنا اجر دیتا ہے. وہ ساری کائنات کو اپنی مصلحتوں کی بنیاد پہ چلاتا ہے.
لیکن یہ کون سا مقام ہے جو خدا نے جناب خضر کو دیا ہے؟ یہ مقام امامت ہے۔ امام لوگوں پہ حجت کو تمام کرتا ہے۔ حجت تب تمام ہوتی ہے جب اس میں دو کوالٹی ہوں۔ سیدہ کی جب زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکی یا ممتحنتی امتحنک اللہ قبل ان یخلقکی، اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کیا جاتا خدا نے آپ کا امتحان لیا تھا۔ امتحان معصوم کیا ہے؟ کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا، ایک ہوتا ہے تواتر لفظی، ایک ہوتا ہے تواتر معنوی، ایک ہوتا ہے تواتر موضوعی۔ مثلا مختلف راویوں نے ایک ہی حدیث کو چند ایک ہی سیم الفاظ میں نقل کیا، مثلا من کنت مولا فہذا علی مولا، سینکڑوں احادیث آئیں انہی الفاظ میں سے، کہتے ہیں تواتر لفظی۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ علی تم میری طرف سے مومنوں کے امیر ہو، کبھی کہا میری طرف سے مومنوں کے نقیب ہو، کبھی کہا وزیر ہو، کبھی کہا خلیفہ ہو۔ الفاظ مختلف ہیں پر معنی ایک ہے۔ آپ نے میری مجلس سنی اور گھر میں جا کے اس بندے نے کہا مولانا نے یہ کہا، اس نے کہا مولانا نے یہ کہا، معنی ایک تھی لیکن الفاظ کیا تھے؟ الگ الگ تھے۔ ایک ہے تواتر موضوع، سب نے نقل کیا، مثلا خندق میں علی بڑے بہادر تھے، خیبر میں علی بڑے بہادر تھے، جنگ احد میں دنیا بھاگتی رہی پر علی نہ بھاگے۔ یہ تواتر موضوع ہے۔ کوئی اہل سنت کا بھائی، کوئی مفتی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ علی بہادر نہ تھے۔ ہر جنگ میں یہ ثابت ہوا کہ علی ابن ابی طالب ثابت قدم تھے۔ یہ تواتر موضوع ہے۔ مطلب بہادری امیر المومنین کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، شجاعت امیر المومنین کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، علم علی ابن ابی طالب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ موضوع سب میں مشہور ہے کہ موضوع کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اب امتحان جب خدا لیتا ہے نا، تو کل میں نے کہا تھا خدا اس اعتبار سے امتحان لیتا ہے۔ علی کے لیے یہ امتحان نہیں کہ علی تلوار لڑائیں، کہ بولا جائے یا علی فلاں میدان میں جنگ ہے، مثلا ایران سے لڑنے جا رہے ہیں، روم سے لڑنے جا رہے ہیں، آپ آئیے، یہ آپ کا امتحان الہی ہے کہ آپ آ کر تلوار بازی کریں۔ مولا کے لیے امتحان نہیں ہے، امتحان یہ ہے کہ علی کو بولا جائے تلوار کو نیام میں رکھا جائے۔ یہ ایک بہادر کا امتحان ہے نا۔ رسول کی زبان جو مستجاب دعویٰ ہے، امتحان رسول یہ نہیں کہ لوگوں کو بد دعا دیں اور خدا دعا کو قبول کرے۔ یہی تو فرق نوح اور فرق محمد ہے۔ نوح نے بد دعا دی اور اللہ نے سیلاب کو نازل کیا، لیکن رسول پہ اتنی مصیبتیں آئیں، پتھر مارے گئے، لیکن کبھی زبان سے بد دعا نہیں دی، کبھی سکینہ نے بد دعا نہیں دی، کبھی بی بی زینب نے بد دعا نہیں دی، کبھی امام حسین نے بد دعا نہیں دی، جبکہ یقین تھا اگر بد دعا کریں گے تو خدا قبول کرے گا۔ امتحان یہی ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کو استعمال نہ کرنا۔ یہ امتحان علی ابن ابی طالب ہے۔ بچگانہ باتیں کہ علی کے گھر پہ حملہ ہوا، علی نے تلوار نہیں نکالی، یہ علی کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے۔ یہی تو امتحان ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ اس سے پہلے کہ تم کو خلق کیا جائے امتحان لیا گیا تھا، عالم ذر میں یا عالم ارواح میں۔ اسی طرح ہم سب سے بھی امتحان لیا گیا ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ یاد اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہماری روح ہمارے بدن کی طرف متوجہ ہے۔ جب بدن سے توجہ ہٹتی ہے تو پھر انسان کو عالم برزخ بھی دکھایا جاتا ہے، عالم ذر بھی دکھایا جاتا ہے۔ یہ جو تہذیب نفس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بدن کو پہلے ریلیکس کرو۔ جب تک بدن ریلیکس نہیں ہوگا، ابھی تک ہم بدن کی ضرورتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ابھی تک شہوتوں میں، حباب و ہوس میں، پیٹ کے بھرنے میں، اپنی ذات کی محبت میں روح متوجہ ہوتی ہے، بدن کے اندر نہیں ہوتی، اس کا فوکس ہوتا ہے۔ جب روح کا سب سے زیادہ فوکس بدن پہ ہو گیا تو روح دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب روح ریلیکس ہو جاتی ہے، ریلیکس کب ہوتی ہے؟ جب رات کو آپ سو جاتے ہو، اب توجہ بدن کی طرف نہیں، بدن سو رہا ہے، تو پھر خواب میں روح کبھی کربلا بھی جاتی ہے۔ کتنے لوگ اس مجمع میں جنہوں نے خواب میں کوئی واقعہ دیکھا اور 2 دن کے بعد وہی واقعہ رونما ہوا ہو۔ کچھ تو خواب جھوٹے ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے مائنڈ سے ہوتا ہے، میموری سے ہوتا ہے، لیکن وہ خواب جو سچے ہیں، کیونکہ سوتے وقت روح ریلیکس ہوتی ہے اور بدن ریلیکس ہوتا ہے۔ اب روح کو وقت ملتا ہے،
وہ توجہ کرے بدن کے علاوہ. اب روح کے لیے کیونکہ ٹائم ویلیو نہیں رکھتا، روح کے لیے آن واحد یعنی اس وقت جو ہے وہ سب چیز ٹائم میں نہیں چلتی. اب آپ کے لیے کہ یہ واقعہ 2 دن بعد ہوا، روح کے لیے ایسا نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ حاضر ہوتی ہے. تبھی وہ ہندو مرتاز ہوں یا پتہ نہیں بابا بنگالی والے ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں میں اتنی کرامت ہے. کوئی بڑی بات تھوڑی ہے کرامت ہے. وہ اتنی ریاضتیں کرتے ہیں، اپنی توجہ بدن سے کم کرتے ہیں. جب بدن سے توجہ کم ہو جاتی ہے تو روح پرواز کرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب تو توجہ اپنی ذات اور اس مٹیریل جسم سے ہٹائے گا تب جا کے تیری توجہ نیک ارواح کی طرف جائے گی، اس عالم کی طرف جہاں پہ جانی چاہیے. تو کمال علی ابن ابی طالب، یہ کمال علی نہیں کہ علی تلوار بازی کرے. امتحان علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ جس چیز میں مہارت ہے تلوار کو نیام میں رکھا جائے. کمال عباس کیا ہے؟ سپہ سالاریں لشکر کے. واقع کربلا جب پڑھیں گے تو ملتا ہے. جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین کے پاس آتے، فرماتے مولا ذاق صدری، اب میرا سینہ پھٹنے لگا ہے، اب تو اجازت دیجئے میں لڑوں. جنگ کا سپہ سالار، بہترین جنگجو، صفین میں جاتے لوگ کہتے علی آ رہے ہیں. لوگ پہچان نہیں پاتے تھے یہ عباس ہیں یا علی ہے. اتنی مہارت تلوار بازی میں. اور جنگ کے لشکر کے سپہ سالار کو یہ بولا جائے کہ میرے لیے پانی کا ایک گلاس لاؤ. یہ امتحان عباس ہے نا. یا ممتحن کی امتحنک اللہ. امتحان سیدہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی، سارے لوگ خسارے میں آئے. جنہوں نے اپنے امام وقت کو چھوڑا، جنہوں نے حجت خدا کو چھوڑا. قالت الاعراب آمنا، عرب نے کہا ہم ایمان لے آئے. کہ حبیب کہہ دیجئے اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے. ایمان تب انسان لاتا ہے جب وہ حجت خدا کو مانتا ہے. خلقت آدمیت سے یہ جھگڑا رہا، حجت خدا. شیطان نے کہا پروردگارا تیرا کینڈیڈیٹ نہیں مانوں گا، اپنا مانوں گا. کبھی کہا انی جاعلک، کبھی کہا اصطفاک، میں نے چنا، میں نے انتخاب کیا. حضرت موسیٰ کوہ طور، میں نے کہا یہ واقعات کی کتاب نہیں ہے، عبرت کی کتاب ہے. کوہ طور پہ جا رہے ہیں ہارون کو چھوڑ کے. قوم کہہ رہی ہے نہیں ہارون کو نہیں مانیں گے، سامری کو مانیں گے. یہودیوں کو کہا کہ عیسیٰ کو بھیجا ہے، کہا عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، موسیٰ کو مانیں گے. اس کے بعد جو ہم مانیں گے وہ ہو گا. پروردگارہ تیرا جانشین نہیں ہمارا، تیرا کینڈیڈیٹ نہیں ہمارا. تاریخ اسلام پڑھی، رسول خدا نے قبیلوں کو مسلمان بنایا. ایک مشہور قبیلہ رسول کے پاس آیا کہ محمد تجھ پہ ایمان لائیں گے، شرط ہی ہے تیرے جانے کے بعد تیرا کینڈیڈیٹ وہ ہوگا جو ہمارے قبیلے سے ہوگا. نبی نے فرمایا یہ اختیار محمد کو بھی نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے. جسے وہ چاہے اسے حجت بناتا ہے. اور قرآن کی بہترین آیت کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھامو. ایک ہوتا ہے تجافی، ایک ہوتا ہے تجلی. ان دو لفظوں میں بڑا فرق ہے. تجافی کا مطلب پانی ابلا اور بخار بن کے اوپر گیا، اسٹیم ہو کے اوپر گیا اور قطرہ بنا، قطرہ بن کے زمین پہ گرا. اب جب یہ گرتا ہے تو پھر اوپر نہیں جاتا. تجلی کا مطلب کیا ہے؟ تجلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں رسی ہو اور آپ کسی کنویں کے اندر جو بالکل ظلمتوں کے اندر ہے اس کے اندر وہ رسی پھینکیں. ایک رسی جو ظلمتوں کے اندر ہے اس کے ہاتھ میں ہو، اس کا ایک سرا، دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں ہو؟ آپ کے ہاتھ میں ہو. یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے. کہ واعتصموا بحبل اللہ، سب حبل خدا کو تھامو. اور یہ کہا کہ حبل من اللہ وحبل من الناس، اس کے دو سرے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے جس کو نبی بولا جاتا ہے، رسول، اور حبل من الناس، دوسرا سرا لوگوں کی طرف سے. اب لوگوں کی طرف سے کون ہوگا؟ جھگڑا اس پہ. اللہ کہتا ہے وہ ہو جسے میں نے بنایا، امت کہتی ہے نہیں وہ ہو جسے ہم نے بنایا. لیکن یہاں پہ تھوڑی لاجک بھی استعمال کریں بھائی، وہ ہو جو اس سے مس میچ نہ ہو. مثال کے طور پہ اگلا بندہ لوہا لے کے کھڑا ہے اور آپ لکڑی دے رہے ہو اسے، تو کرنٹ ہی نہیں ملے گا. جو خدا نے بھیجا ہے اس حبل کا رنگ بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے نبی کا رنگ ہے نا.
کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. یا علی لحمک لحمی جسمک جسمی دمک دمی. مس میچ نہیں ہونا چاہیے. اگر اوپر والا عالم ہے نیچے والا بھی عالم ہونا چاہیے. اگر اوپر والا پاک ہے تو نیچے والا بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. فرمایا یہ حجت خدا ہے. اس حجت پہ ہی جھگڑا چلتا رہا، انبیاء کا جھگڑا. اور خدا نے بھی کہا بنی اسرائیل نے حجتوں کا انکار کیا، قتل کیا، انبیاء کو مارا. اللہ نے کہا میں نے بنی اسرائیل سے عیسیٰ کو اٹھا لیا. اور بنی اسماعیل کے ماننے والوں نے جو مسلمان ہیں انہوں نے 11 حجتوں کو قتل کیا. اللہ نے کہا میں تمہارے اندر سے مہدی کو اٹھا لوں گا. اب تا قیامت جاؤ جسے حجت بنانا ہے بناؤ. امت نے مختلف حجتیں بنائی، خلافت بھی آئی، ملوکیت بھی آئی، سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج ڈیموکریسی اور جمہوریت اور پتہ نہیں ماشاءاللہ اور کس کس چکروں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. کون سا سسٹم ہے جس نے مسلمان کو مطمئن کیا ہو؟ کون سا نمائندہ ہے جس نے مسلمان کو مطمئن کیا ہو؟ کہ جب تک خود بھٹک کر میرے در پہ نہیں آؤ گے اور دعا نہیں کرو گے کہ خدا مہدی کو بھیجو، تب تک مہدی کو نہیں بھیجوں گا. آج مسیحیت گڑ گڑا رہی ہے کہ خدا عیسیٰ کو بھیج. آج امت مسلمان گڑ گڑا رہی ہے خدا کسی منجی کو بھیج، کسی مددگار کو بھیج. کیونکہ جب تم نے حجتوں کا انکار کیا. اب حجت تمام کس نے کی؟ میں نے کہا حجت 2 طرح سے تمام ہوتی ہے. حجت تمام کی سیدہ نے امتحان دے کر. یعنی اگر مدینے میں سیدہ قربانی نہ دیتی حجت تمام نہ ہوتی. علماء فرماتے ہیں اگر کربلا میں جناب علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی حجت تمام نہ ہوتی. اکبر کو شہید کیا کہ جواں تھا، حضرت عباس کے بازو قلم کیے کہ جواں تھا، لڑنے آیا تھا. آج بڑی سختی سے وہابی اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جناب علی اصغر پہ حرملہ نے تیر چلایا تھا. کہتے نہیں 30-40 تیر چلے تھے. یہ بات تو گھمانے کے تو بڑے ہوشیار ہیں نا. کہ جنگ جمل بھی ایسے ہی ہو گئی، وہ ادھر سے نکلے وہ ادھر سے نکلے اور آخر میں شیر و شکر ہو کے چلے گئے. ایک تو حدیث کے ہمارے انگلش پڑھاتے تھے استاد بھی تھے. میں نے کہا جنگ جبل میں اتنے اصحاب رسول مارے گئے؟ کہ نہیں کوئی مرا ہی نہیں تھا. آئے تھے کوئی تیر ہی نہیں چلا، چلے بھی تھے ہوا میں تھے زمین پہ گرے، کوئی مرا نہیں، ایسے ہی چلے گئے. میں نے کہا کہاں سے بات کر رہے ہو؟ کہ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے. کتنی 40 تیر چلے تھے، اتفاق سے ایک تیر آیا اور علی اصغر کے گلے پہ لگا. یہاں تک بولا خون حسین کے ہاتھوں میں تھوڑی گرا تھا، وہ گھوڑا تھا اس کے قدموں میں خون گرا تھا. کیوں؟ ان کو پتا ہے شہادت علی اصغر نے حجت کو تمام کر دیا. بڑے سے دشمنی ہوتی ہے، بچے سے کیسی دشمنی، سکینہ سے کیسی دشمنی، بی بی زینب سے کیسی دشمنی. جنگ مردوں کی ہوتی ہے، بچوں کا کیا جائے اس میں. اسی طرح مدینے میں اگر بی بی نہ ہوتی علی کو لے کر جاتے حجت تھوڑی تمام ہونی تھی. سیدہ کا آنا، شخصیت اتنی بڑی ہے نا. علی کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب تلوار نیا میں رکھے. سیدہ کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ دفاع امامت میں دروازے پر آئیں. یہ عجب ہے کہ گھر میں زبیر موجود ہے، اباذر موجود ہے، سلمان موجود ہے، علی ابن ابی طالب موجود ہے، 5 سے 6 لوگ گھر میں موجود تھے. اور جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ دروازے پہ جاتی ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے. میں نے کہا حجت علمی 2 طریقے سے حجت تمام ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے، دوسرا نور کے ذریعے سے. علم کے ذریعے سے دلیل دو، سیدہ نے دربار میں دلیلیں دی، علمی حجت. مجھے پہچانو میں کون ہوں، علمی حجت. میرے گواہ حسن و حسین ہیں، علمی حجت. اسماء بنت امیس حجت ہیں. اور رسول نے کہا تھا ہر عورت کی گواہی آدھی ہے، اس کی پوری ہے. حجت تمام کرتی گئیں، قرآن کی آیتیں پڑھتی گئیں، دلیلیں دیتی گئیں. مباہلہ میں علمی حجت کو تمام کیا رسول نے نا. لفظ حاج ہے، حاجک، حجت تمام کر رہے نبی مباہلہ میں. مسیحوں پہ حجت تمام ہو چکی تھی کہ میں دلیلیں دے رہا ہوں، حجت تمام کر رہا ہوں تمہارے اوپر. لیکن مجھ محمد کو پتا ہے نہ تم شراب چھوڑنا چاہتے ہو، نہ سور کا گوشت چھوڑنا چاہتے ہو، تبھی محمد کو نہیں مان رہے اپنی ذات کی خاطر. اب آؤ مباہلہ کرتے ہیں.
دوسری حجت ہے نور کے ذریعے. ایک کمرے میں اندھیرا ہے، آپ اندر چلے گئے اور آپ کا پاؤں گلاس کو لگ گیا، پلیٹ کو لگ گیا، گلاس ٹوٹ گیا. قیامت کے دن پروردگار عالم نے کہا تم نے گلاس کیوں توڑا؟ آپ نے کہا پروردگارا ظلمت تھی، اندھیرا تھا، نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہو گلاس پڑا ہے اور پاؤں مارتے ہو. اب قیامت کے دن یہ نہیں بول سکتے مجھے نظر نہیں آیا. اللہ کہے گا حجت میں نے تمام کر دی. ہم اللہ کی طرف سے حجت ہے اور ہماری دادی ہم پر حجت ہے. سیدہ نے حجت کو تمام کیا. سب سے بڑی فضیلت جو ازواج رسول کے لیے بیان کی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ بیوی تو لوط کی بھی تھی، بیوی تو نوح کی بھی تھی، بیوی تو یعقوب کی بھی تھی، دوسرے انبیاء کی بیویاں، رسول خدا کی بیویاں. ان بیویوں کو ان بیویوں پہ برتری کیوں ہے؟ ایک ہی قرآن کی آیت ہے، اے مسلمانوں یہ تمہاری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، یہی برتری ہے، یہ تمہاری مائیں ہیں. دوسرے نبیوں کی بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں، پر محمد کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے. لقب ملا امہات المؤمنین امہات المسلمین. کتنا ناز کرتا ہے مفتی، کتنا ناز کرتا ہے مولوی، کتنا ناز کرتا ہے مسلمان کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اتنا بڑا مقام کہ مومنوں کی مائیں. لیکن ہوش کے ناخن لے جس کے لیے نبی یہ کہے کہ ام ابیہا، مومنوں کی ماں نہیں، محمد کی ماں، جو مومنوں کا سردار ہے، جو پوری امت کا سردار ہے. کیا یہ ڈھکی چھپی روایت ہے؟ ہر مانتا ہے کہ نبی نے کہا تھا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اب سوچو اس بی بی کا مقام کتنا بلند ہے. میں نے کہا قرآن ہر چیز کا کلو دیتا ہے، آپ کو لینا چاہیے. یہ بولا جائے کہ سیدہ مصحف سیدہ کے بارے میں متواتر ہمارے پاس روایتیں ہیں مختلف اقوال سے. ایک تھے ڈائریکٹ جبرائیل آیا، ایک ہے مباشرتاً خدا نے بی بی کو دیا، ایک ہے رسول کو بتاتے گئے اور رسول سیدہ کو دیتے گئے. اور میرے 5 امام فرماتے ہیں ہم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے ہم اپنی ماں کے مصحف کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب ضروری نہیں کتابی صورت میں ہو، ذہنی صورت میں بھی ہو سکتا ہے مصحف سیدہ. اب مسلمان کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، جبرائیل تو انبیاء پہ آتا ہے. آپ نے کہا نبی کی بیٹی پر جبرائیل آتا تھا. تو اللہ نے کہا میں نے قرآن میں مریم کی مثال دی ہے. جب مریم جبرائیل سے باتیں کر سکتی ہے تو ام ابیہا باتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ دلیل موجود ہے اگر مسلمان قرآن پڑھے. بی بی نے حجت کو تمام کیا، نور عیاں ہو گیا. ایک خطبہ دوسرا خطبہ، ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ جاتی ہیں، مجھے پہچانو میں کون ہوں. حجت رسول نے تمام کی. اپنے جانے سے پہلے روز آتے تھے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. سارے مسلمان دیکھتے تھے. سب نے بتایا کہ بیٹی کے احترام میں کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی سامنے سے گزر جاتی تھی نا سیدہ تو نبی سر جھکا لیتے تھے. اتنا بڑا مقام اس بی بی کا. بی بی نے امت پہ حجت کو تمام کیا. اب کوئی بہانہ نہیں. دیکھیے 2 طرح کے کافر ہوتے ہیں نا. ایک کافر ہے فقہی کافر، ہاتھ گیلا ہے ہاتھ ملاؤ بندہ نجس ہو جاتا ہے، اس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا. کفر کا مطلب انکار ہے. ایک وہ کافر ہے جس نے اللہ کے ہادیوں کا انکار کیا ہے. یہ کفر بھی بڑا خطرناک ہے کہ جن کو اللہ نے حجت بنا کے بھیجا تمہارے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، لیکن ہم اسے چھوڑ دیں. یہ یاد رکھیے اہل بیت کوئی ایسا سمبولک شخصیتیں نہیں ہے کہ ایام فاطمیہ میں سیدہ کو یاد کریں، ایام محرم امام حسین کو یاد کریں. نہیں، یہ صرف شخصیت نہیں ہے، یہ مشعل راہ ہے کہ اگر واقعاً حقیقی منتظر ہو کے زندگی گزارنی ہے تو سیدہ سب سے پہلے مدافع ولایت ہیں، جنہوں نے اپنے امام زمانہ کا دفاع کیا ہے. اور دفاع کر کے مومنوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو سیدہ نے یہ سکھایا کہ اگر ولایت کی بات آ جائے، دفاع امامت کی بات آ جائے
تو خون دینے سے بھی گریز نہ کرنا۔ آ گئیں دروازے پر، اور جس طرح سیدہ نے پہلے علی کا دفاع کیا، اسی طرح سیدہ کی بیٹی نے کوفے کے بازار میں علی زین العابدین کا دفاع کیا۔ یہ حجت تمام، واللہ اگر آج کا مسلمان اس حجت سے سبق نہ لے، قیامت کے دن اس کے ہاتھ خالی ہوں گے۔ اللہ کہے گا میں نے دونوں حجتیں تمہارے لیے تمام کر دی، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں۔ ایک بوڑھا شخص زندگی کے آخری لمحات میں مکتب اہل بیت میں آیا، اس سے یہ پوچھا کہ آپ کس طرح اس مکتب میں آئے، کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ کہ کسی ممبر سے سن رہا تھا، ایک شیعہ ذاکر پڑھ رہا تھا کہ نبی کی بیٹی ایک باغ کے لیے، زمین کے ٹکڑے کے لیے وقت کے بادشاہ کے پاس گئیں اور کہا کہ یہ میرا ہے، میرے بابا نے مجھے دیا ہے۔ اور شیعہ ذاکر نے کہا کہ انہوں نے نبی کی بیٹی کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ کہتی بات مجھ سے ہضم نہیں ہوئی، ہم گاؤں کے لوگ سادات کا اتنا احترام کریں۔ اور اس نے چیلنج کیا، کسی بھی مفتی اور مولوی سے جا کے پوچھو نبی کی بیٹی کچھ لے کر آئی تھی یا خالی ہاتھ آئی تھی، فیصلہ تم کر لینا۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتے مسجد کا مولوی تھا اس کے پاس، کیا؟ میں نے کہا مولانا کیا یہ سچ ہے کہ نبی کی بیٹی مانگنے گئی تھی؟ انہوں نے کہا یہ تاریخی مسائل ہیں، آپ کیوں سوال کریں؟ کہ نہیں مجھے سوال یہ مانگنے گئی تھی، یہ بتائیے کچھ ملا تھا یا خالی ہاتھ آئی تھی؟ کہ نبی کی یہ حدیث تھی، نبی کا یہ فرمان تھا۔ کہ نہیں مجھے وہ نہیں سنائیے، بس اتنا بتائیے خالی ہاتھ آئی تھی یا کچھ لے کر آئی تھی؟ اصرار کیا، اس نے کہا سیدھی سیدھی بات یہ ہے نہیں ملا تھا، خالی ہاتھ آئی تھی۔ کہتا میں نے مفتی کو کہا اگر میرے در پہ کوئی سید زادی بھی آئے نا، نبی کی بیٹی نہیں، اس کی بیٹی کی اولاد میں سے صدیوں کے فاصلے کے بعد کوئی سید زادی آئے اور کوئی جھوٹا دعویٰ ہی کرے لیا تو باللہ کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، کہ میں اس کے حسب کو دیکھ کر، نسب کو دیکھ کر خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، وہ تو مصطفیٰ کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا نا علی کا امتحان یہ تھا تلوار نیام میں رہے، یا ممتحنکی امتحنک اللہ۔ سیدہ کا امتحان کیا تھا؟ حجاب اللہ جس بی بی کا لقب ہے، مدینے میں کسی نے بی بی کی آواز تک نہ سنی۔ اگر میری ماں بہنوں کو جاننا ہے نا کہ سیدہ کا حجاب کیا تھا، خطبہ فدقیہ کے ابتدائی جملے پڑھ لے کہ بی بی کس حجاب میں گئی تھی۔ اس بی بی کے لیے مقام امتحان یہ ہے جس نے زندگی میں نامحرم سے بات نہیں کی۔ کا دفاع امامت کے لیے حجت اگر تمام ہوگی تو فاطمہ سے ہوگی۔ علی جائیں گے تو لوگ کہیں گے شوق حکومت ہے، بیٹے جائیں گے تو باپ کے دفاع میں یہ فاطمہ ہے، نبی کی بیٹی ہے، کبھی کسی سے بات نہیں کی، نابینا آئے تو سامنے نہیں آتی، کوئی نامحرم معصوم کے بدن کی خوشبو بھی نہ سونگے۔ اور یہ بی بی دروازے کے پیچھے آ گئی حجت تمام کرنے کے لیے۔ کل حوالے دوں گا کتاب الامام والسیاسہ، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ کہتے جب یہ لوگ گئے نا، میں نے کل بھی کہا تھا ان کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ بی بی آئیں گی، گھر میں اتنے لوگ تھے کہ کوئی اور آئے گا اور آئے گا، جھگڑا ہوگا، جھگڑے کے درمیان لڑائی ہوگی، اس لڑائی کے درمیان جسے مارنا ہے مار دیا جائے گا۔ یہ تو تھا ہی نہیں کہ نبی کی بیٹی دروازے پر آئیں گی۔ کہتے کئی لوگ گئے، لیکن جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، ایک خاتون کی آواز آئی۔ اکثر نے سمجھا کوئی کنیز ہے کہ علی کو بلا دیا جائے، اور انہوں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تم میں سے کوئی علی کو نہیں لے جا سکتا۔ کہا آپ کون ہو؟ کہا میں فاطمہ ہوں۔ کہتے ہیں آدھے لوگ پیچھے ہٹ گئے، کہا یہاں تک آئے ہیں، آگے ہم میں ہمت نہیں۔
ہم آگے بڑھیں۔ ایک بدبخت ہے جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جب علی کو لے کر جا رہے تھے تو بی بی نے کہا اگر یہ نہ ہوتا میں کبھی علی کو جانے نہ دیتی۔ یہ وہی ہے جس نے غلاف شمشیر سے سیدہ کے بازوؤں پہ مارا تھا۔ اب کمال سیدہ دیکھیے کہ اس حال میں علی کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے اور دامن علی میں سیدہ کا ہاتھ ہے۔ اس وقت بھی ولایت کی فضیلت کے قصیدے پڑھ رہی ہیں اور بلند بلند آواز میں کہا یا علی خیرک خیری و شرک خیری، اے علی تیرا خیر میرا خیر ہے۔ اور یہ جملہ بڑا عجیب ہے، وَشَرُّكَ خَيْرِ، علی تیرا شر بھی میرے لیے خیر ہے۔ مطلب امت کو یہ بتانا چاہتی ہیں علی میں شر ہے ہی نہیں، علی خیر ہی خیر ہے، کہ تم جسے لے کر جا رہے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے، وہ میرے لیے خیر ہے، یہ امام وقت ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اس نے غلاف شمشیر سے اتنا مارا، بی بی رک جاتی لیکن اچانک سے فریاد کی فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں مظلوم اول اگر کوئی تاریخ میں ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ عرب کے لوگ آتے تھے علی سے سوال کرتے تھے کیونکہ مشہور تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ یا علی ایک معمولی سا سوال ہے، ہم میں بحث ہو گئی ہے۔ امام نے کہا پوچھو، کہ علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا تو بتا۔ کہ یا علی میرا ماننا ہے اگر مرد قرض دار ہو مفلس ہو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ دوسرے سے کہا تو بتا کہ اگر مرد بے اولاد ہو۔ تیسرے سے کہا تو بتا کہ اگر مرد بیمار ہو۔ یہ بتاتے گئے، علی کہتے گئے نہیں یہ مصیبت بڑی نہیں۔ دوسرے کو کہا نہیں یہ مصیبت بڑی نہیں، تیسرے کو کہا نہیں یہ مصیبت بڑی نہیں۔ تینوں نے کہا یا علی اب آپ بتائیے مرد کے لیے مصیبت بڑی سب سے کیا ہے؟ کہتا یہ سوال کرنا تھا نا، علی کے چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ یہ مشکل کشا ہے، یہ فاتح خیبر ہے، کسی سوال کے جواب میں علی ہچکچائے نہیں، لیکن جب یہ پوچھا نا علی آپ بتائیے کہ چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ پوچھنے والا کہتا ہے علی کھڑے تھے زمین پہ بیٹھ گئے، چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگے۔ کہ یا علی غلطی ہوئی تو معاف کریے، ہم نے ایک سادہ سا سوال کیا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہ سوال ایسا کیا تم نے علی کے زخموں کو تازہ کر دیا۔ کہ خدا کی قسم اگر نبی کی وصیت نہ ہوتی کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے وہ فاتح خیبر ہو، وہ فاتح خندق ہو، وہ فاتح بدر و حنین ہو، اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے کچھ کر نہ سکے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حسین نے خون علی اصغر کو دیکھا اور کہا نانا میں ان دو کی شکایت کروں گا، اگر وہ دن نہ ہوتا آج حسین کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہادیوں کے گلے کاٹے گئے، 34 سے 40 دن یا 60 دن کے عرصے سے زیادہ، 18 سال کی جوان تھی بی بی، زندہ نہ رہ سکی۔
اگر مصیبتوں کو نہ بھی مانو، سیدہ کی شاعری تو سارے بریلوی حضرات بھی پڑھتے ہیں کہ صبت علیہ مصائب، بابا تیرے جانے کے بعد وہ مصیبتیں آئیں، دنوں میں آتی رات میں بدل جاتے۔ پوچھو تو صحیح ہے کون سی مصیبتیں تھیں؟ کہ فراق رسول میں، پھر خدا کا تو حکم ہے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، موت پہ صبر کیا کرو۔ نبی کی بیٹی پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ 30 سے 60 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی۔ راتوں کو روتی تھیں تو کہتی تھی علی سیدہ کو کہو دن کو رویا کریں، دن کو روتی تھیں تو کہتے تھے راتوں کو رویا کریں۔ کسی نے کہا تمہیں سیدہ کے رونے سے مسئلہ کیا ہے؟ دن کو بھی روکتے ہو راتوں کو بھی روکتے ہو۔ کہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب سیدہ روتی ہے نا ہمارے چھوٹے بچے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ہم ہر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی اماں زہرا کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اس بی بی کی مقدس ذات پہ، ثواب زیارت حسین، یتیمی حسین کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن، بلند آواز سے وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی یتیم پہ، اللہ بچپن میں کسی بچی کو یتیم نہ بنائے۔ عجیب عالم ہے سیدہ زینب کی یتیمی کا۔ فرمایا فضا میری زینب کو بلاؤ، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مولا حسن فرماتے ہیں جب جنازہ لے کے گھر کے باہر آئے، علی کو کسی بچی کی رونے کی آواز آئی۔ فرمایا حسن یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ روکے گا بابا یہ بہن زینب، بچیاں بھی ماں سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ روتے روتے بی بی زینب ماں کے کمرے میں آئی، فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ زخمی بازو میں تسبیح تھی، ذکر خدا میں مشغول ہے،
میں تبھی کہتا ہوں شیعو جب نماز کے بعد تسبیح سیدہ پڑھو تو خدا کو ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ دیا کرو۔ کسی نے کہا مولانا کیا دعا کرے؟ میں نے کہا دعا کرو خدا امام زمانہ کا ظہور کرے، اس ظالم سے بدلا لے جس نے آگ کا دروازہ گرایا۔ أين الظالم بدم المقتول بکربلا؟ بڑے ادب سے ماں کے سامنے بیٹھی کہ زینب کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، عمر 4-5 برس ہے، دھیمی سی آواز میں کہا زینب صندوق سے گٹھڑی نکال کے لانا۔ سیدہ زینب نے صندوق سے گٹھڑی نکالی، اماں زہرا کے سامنے رکھے، کہ زینب میرے بازو میں طاقت نہیں، زحمت نہ ہو ذرا گٹھڑی کو کھولنا۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں نے گٹھڑی کو کھولا، گٹھڑی کے اندر چند سفید کفن تھے۔ ایک مرتبہ کفن نکالا کہ زینب یہ میرا کفن ہے، رو کے کہنے لگی اماں تیرے بعد زینب کیسے جیے گے؟ کہ زینب یہ کفن بابا کو دینا، یہ میرا کفن ہے۔ ام المصائب بی بی زینب، روتی ہوئی آنکھوں سے بی بی زینب نے کفن لیا، ایک مرتبہ گٹھڑی سے دوسرا کفن نکالا۔ بی بی زینب کہتی ہیں میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو۔ زینب نے ماں کا جنازہ دیکھا پر بابا کا جنازہ نہ دیکھا۔ زینب مر جائے پر بابا کا مرنا نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ دوسرا کفن دیا، میں نے کہا ماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہ زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، وہ ظالم تیرے بابا کے سر پہ ضربت مارے گا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے بابا کا کفن لیا، اب کہتی ہیں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھے اللہ کرے اگلا کفن زینب کا ہو، میں حسن کا مرنا نہ دیکھو، میں حسین کا مرنا نہ دیکھو۔ ایک مرتبہ تیسرا کفن دیا کہ زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے۔ اب زینب کا کلیجہ پھٹنے لگا، قیامت کا منظر تھا جب بی بی نے آخری کفن دیا کہ اب گٹھڑی خالی ہو چکی، ایک کفن باقی تھا۔ جیسے وہ کفن اٹھایا میں دل میں دعا کر رہی تھی اللہ زینب حسین کا جانا نہ دیکھے۔ میں نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا اماں یہ میرا کفن ہے، کہا نہیں زینب یہ بھی تیرے حسن کا کفن ہے۔ میں نے کہا ماں حسن کا کفن تو دیا کہ میرے لال کو 2 مرتبہ کفن دیا جائے گا، اور جنازہ تیروں سے چھلے۔
میں قربان بی بی زینب کے مظلومیت میں سارے کفن لیے، اب دل ہی دل میں کہا الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے اماں نے حسین کا کفن نہیں دیا۔ قیامت کا منظر تھا، بس یہ کہنا تھا، کہا زینب بیٹا صندوق سے کرتا لانا، جیسے کرتا اٹھایا، اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ زینب یہ میرے حسین کا کرتا ہے۔ اماں کیا حسین کا کفن نہیں؟ کربلا میرا حسین او پیاسا مارا جائے گا، بے کفن مارا جائے گا۔ میں قربان بی بی زینب پہ، جب وقت خدا حافظ آیا، خیمے میں امام حسین آئے، کب بہن زینب اماں کا کرتا دینا، بھائی کو کرتا پہنایا، جاتے جاتے بھائی کے گلے پہ بوسہ دینے لگے۔ زینب کیا کر رہی ہو؟ حسین اماں کی وصیت ہے میں تیرے گلے پہ بوسہ دوں، لیکن ہائے زینب کی قسمت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار سیدہ کے اجڑے ہوئے گھرانے کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، حجت خدا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان اور انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔